اب میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا جگر گوشہ شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت افکار سے ہمارے اذہان و قلوب کو منور فرمائیں. محبت کا اظہار کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یہ دوست جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا قریب ہو جائیں، ماحول بنائیں محفل کا. انشاءاللہ آپ کے خطاب کے بعد خطیب الاسلام حضرت علامہ پیر محمد انور قریشی صاحب آپ کا خطاب انشاءاللہ ہوگا. تمام احباب اسی محبت کے ساتھ تشریف رکھیے. پیر سید مراتب علی شاہ صاحب. خلق الانسان وعلم البیان الصلاۃ والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وعامرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر لنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سیل لنا اشکالنا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. سبط نبی دل قرار مرتضیٰ حسین. سبط نبی قرار دل مرتضیٰ حسین. نور نگاہ بنت حبیب خدا حسین. نور نگاہ بنت حبیب خدا حسین. آ جاؤ دیکھتے ہیں خدا کس کے ساتھ ہے. آ جاؤ دیکھتے ہیں خدا کس کے ساتھ ہے. یزید تیرا امام اور میرا پیشوا حسین. یزید تیرا امام اور میرا پیشوا حسین. اور ہر دور کا یزید یہ سمجھتا کہ وہ حق پر ہے. ہر دور کا یزید یہ سمجھتا کہ وہ حق پر ہے. اگر جانب کربلا نہ جاتے حسین. اگر جانب کربلا نہ جاتے حسین. حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ تقریب سعید ذکر شہداء کربلا کے عنوان سے نکات پذیر ہے. اور میں اگرچہ یہاں تقریر کرنے آیا بھی نہیں تھا اور میرے گلے کی یہ حالت بھی نہیں ہے کہ میں گفتگو کر سکوں، لیکن چونکہ میزبانوں کا یہ حکم ہے اور بندہ جب آتا ہے تو پھر ان کی ماننی پڑتی ہے، تو اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ چند گزارشات پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور ان کا آپس میں بڑا پیار اور محبت ہے. اب یہ جو لفظ معہ ہے، اس کے ہو ضمیر کے مرجع کے بارے میں تمام مفسرین کرام نے یہ نقل کیا ہے کہ ہو ضمیر کا مرجع جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. گویا قرآن پاک کے اندر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں. توجہ چاہوں گا آپ کی پوری، میں نے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، پوری توجہ چاہوں گا کہ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں یا آل بیت ہوں، یعنی وہ ضمیر کا مرجع چونکہ نبی پاک کی ذات ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو آپ کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے وہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور ان کا آپس میں بڑا پیار اور محبت ہے.
کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں ان کا پیار اور محبت ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے. کس کا اعلان ہے؟ قرآن کا اعلان ہے. اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں, پوری توجہ چاہوں گا کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا آپس میں پیار ہے, ان کا آپس میں پیار ہے, پھر مان لو جو اب صحابہ اور آل بیت کے بارے میں یہ کہے کہ ان کا اختلاف ہے, وہ عقیدے کا بیمار ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی صحابہ یا اہل بیت کی بات آتی ہے تو سنی کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر صحابہ کے بارے میں بات کرنی ہے تب بھی یا وہ قرآن پاک کی آیت پڑھے گا یا حدیث پڑھے گا. اگر اہل بیت کی بات کرنی ہے تب بھی وہ قرآن پاک کی آیت پڑھے گا یا حدیث پڑھے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے یا حدیث پڑھی جاتی ہے, آگے سے کہا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کی کتاب میں فلاں کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیری تاریخ کی کتاب کو میں اٹھا کر آگ میں پھینک سکتا ہوں. بول پاؤ میں نہ کوئی ناراضگی, چلو کوئی گل نہیں, مرضی تو نہیں ڈر زبردستی طے کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. تو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ جب تاریخ کی بات کی جاتی ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, تو میں جواب یہ دیتا ہوں کہ تمہاری تاریخ کو میں اٹھا کر آگ میں پھینک سکتا ہوں, لیکن اس کتاب کا میں کیا کروں جس کا پہلا اعلان ہی یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا. اور یہاں میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تاریخ کا انکار کرتے ہیں. ہم تاریخ مانتے ہیں, لیکن صرف وہی تاریخ مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے تابع ہو. اگر کوئی تاریخ قرآن و حدیث کے تابع ہے ہم اسے مانتے ہیں. اگر کوئی تاریخ ایسی ہے جو قرآن و حدیث کے تابع نہیں ہے, تاریخ تو دور کی بات ہے, ہم اس تاریخ والے کو بھی نہیں مانتے. حیدری صاحب ہم نہیں مانتے کسی تاریخ کو. اگر کوئی تاریخ ایسی ہے جو قرآن و حدیث کے متصادم ہے, قرآن و حدیث کے مد مقابل ہے, ہم کسی ایسی تاریخ کو نہیں مانتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تاریخ کی بات تب کریں گے جب ہمیں دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملے گی. جب قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ نبی پاک کے جو صحابہ ہیں اور جو نبی پاک کے اہل بیت ہیں وہ دشمن کے لیے سخت ہیں اور ان کا آپس میں پیار اور محبت ہے. اور پھر یہ جو لفظ مہاؤ ہے نا, مہاؤ, اس کے معنی میں بڑی وسعت ہے. یہ تو ہم تنگ دل والے لوگ ہیں کہ کچھ نے دائرہ بنا لیا کہ مہاؤ سے مراد صرف صحابہ ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ مہاؤ سے مراد صرف اہل بیت ہیں. یہ ہمارے دلوں کی تنگی ہے. چونکہ میں احمد رضا کا ماننے والا ہوں, میں امام احمد رضا کا غلام ہوں, میں بات کروں گا امام احمد رضا کی. اور پھر کون ہے امام احمد رضا؟ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو احمد رضا تھے یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. لوگوں نے تو یہاں تک بات کر دی ہے کہ احمد رضا جو تھے ان کے دل میں شاید اہل بیت کی محبت نہیں تھی. آئیے میں دونوں صورتیں پیش کرتا ہوں کہ اہل بیت امام احمد رضا سے کتنی محبت کرتے تھے اور احمد رضا اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام احمد رضا جب بیعت کرنے کے لیے, مرید ہونے کے لیے شاہ علیہ رسول کے پاس جاتے ہیں, آپ کو بیعت کرنے کے بعد شاہ علیہ رسول یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں آج تک پریشان تھا کہ کل جب مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اللہ مجھ سے پوچھے گا علیہ رسول میرے لیے کیا لے کر آیا, تو میرے پاس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. آج سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے.
اب جب اللہ مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے پوچھے گا آل رسول بتا کیا لے کر آیا، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا اور عرض کروں گا باری تعالیٰ تیرے لیے میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے آل رسول کا امام احمد رضا سے پیار، یہ ہے آل رسول کی امام احمد رضا سے محبت۔ آپ دوسری جانب جاتے ہیں، احمد رضا آل رسول سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ فتاوی رضویہ کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، آپ نے اپنے گھر کے تمام مردوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے ایک بندے کو بھیجا کہ میرے پڑوس میں ایک شاہ صاحب رہتے ہیں، ایک سید صاحب رہتے ہیں، انہیں بلا کر لے آؤ۔ اب میری حالت یہ ہے کہ مجھ سے بالکل میری آواز نہیں نکل رہی، تو امام احمد رضا جو ہیں آپ پیغام بھیجتے ہیں کہ شاہ جی میں بیمار ہوں، میں آپ کے قدموں میں نہیں آ سکتا، اگر میرے اندر یہ طاقت ہوتی تو میں خود آپ کی زیارت کے لیے آ جاتا۔ شاہ جی میں بیمار ہوں، آپ کے قدموں میں حاضری نہیں دے سکتا، آپ کرم فرمائیں، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، دنیا سے جانے سے پہلے میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب وہ بندہ پیغام لے کر وہاں جاتا ہے تو شاہ صاحب کے گھر سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ جی گھر میں موجود نہیں ہے۔ بندہ واپس آ جاتا ہے، واپس آ کر بتاتا ہے کہ حضور شاہ جی تو گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ شاہ جی گھر میں خود موجود نہیں ہیں، تو ان کے جو چھوٹے دو بچے ہیں انہیں بلا کر لایا جائے۔ چنانچہ سادات کے دو معصوم پھولوں کو لایا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، سیدی اعلیٰ حضرت چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، سادات کے پھول آتے ہیں، اعلیٰ حضرت بیماری کی حالت میں چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک بچے کا ہاتھ ایک ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور دوسرے کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور دونوں سادات کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد احمد رضا یہ کہتا ہے دنیا والوں میں یہ نہیں کہتا کہ میں فتاوی رضویہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کنز الایمان چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں 1000 کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہاں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، دنیا والوں گواہ رہنا، احمد رضا دنیا سے جا رہا ہے اپنے ہاتھ میں آل رسول کا دامن لے کر جا رہا ہے۔ گویا کہ سیدی اعلیٰ حضرت دنیا سے جاتے ہوئے یہ اعلان فرما رہے تھے دنیا والوں گواہ رہنا، دنیا والوں دیکھ لو، احمد رضا یہ اعلان کر کے جا رہا ہے منو دست دامان آل رسول، کہ احمد رضا کا یہ ایمان ہے کہ اگر کوئی چیز بندے کو کامیابی دے سکتی ہے، کوئی چیز بندے کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے آل رسول کا دامن ہے۔ تو یہ وہ احمد رضا ہیں جن کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے آخری حدیث پیش کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے الامن والولاء کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان رجلا صاعد بین المقام والحجر وصام وصلی، کہ اگر کوئی بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا گیا اور وہاں جا کر وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا اور روزے بھی رکھتا رہا، حتی لقی اللہ وفی حدیث حتی ماتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی اللہ سے ملاقات ہو گئی، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ مر گیا۔ اب میرا اپنا یہ خیال ہے، شاید آپ کی بھی یہ سوچ ہوگی کہ ایک بندہ کعبۃ اللہ کے اندر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں ساری زندگی روزے اور نماز کی حالت میں گزارتا ہے، وہ تو پکا جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے زندگی ایسی گزاری ہے کہ ساری زندگی وہ ایسی جگہ پر رہا کہ جہاں اگر بندہ بیٹھا بھی رہے
کچھ بھی نہ کرے تو بندے کی عبادت ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں حدیث یہ بتا رہی ہے کہ وہ صرف بیٹھا نہیں، وہاں اس نے نمازیں بھی پڑھی اور اس نے روزے بھی رکھے. لیکن حدیث یہ بتاتی ہے وہ مبغض لآل محمد قد دخل النار. اگر اس کے دل میں آل بیت کا بغض ہے، اس کے دل میں آل بیت کی محبت نہیں ہے، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا رہا، اس کے باوجود وہ دوزخی ہے. یہ لکھنے والا امام احمد رضا ہے. احمد رضا نے یہ حدیث اللہ کے اندر لکھی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، کعبۃ اللہ کو دیکھتا بھی رہے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھا بھی رہے، لیکن اگر دل میں محبت نہیں ہے، آل بیت کا ادب نہیں ہے، آل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. قد دخل النار، وہ دوزخ میں جائے گا، وہ دوزخی ہے. اب میں یہاں توجہ چاہوں گا، گویا کہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ محبت والا ہے، اگر کوئی بندہ ادب والا ہے، عمل میں کمی ہے محبت والا، ہے ادب والا، تو یہ جو عمل کی کمی ہے یہ محبت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے پوری ہو جائے گی. لیکن اگر کسی بندے کے دل میں ادب نہیں ہے، اگر محبت نہیں ہے، اگر وہ کروڑوں سال تک عبادت کرتا رہے، عمل کرتا رہے، اگر وہ جنت میں ہو تو وہاں سے بھی نکال دیا جاتا ہے. یہ نہیں عمل والا، اگر ادب کے بغیر ہے، محبت کے بغیر ہے، جنت میں ہوگا، وہاں سے نکال دیا جائے گا. نکالا جائے گا نہیں، نکال دیا جائے گا، بلکہ نکال دیا گیا، نکال دیا گیا. عمل تھا اور تھوڑا نہیں، کروڑوں سال کا عمل تھا، لیکن ادب نہیں تھا، محبت نہیں تھی، جنت میں تھا، وہاں سے نکال دیا گیا. اور دوسری طرف امام قرطبی کو پڑھیے، ایک کتا ہے، توجہ میری طرف، ایک کتا ہے، عمل نہیں ہے، محبت ہے، ادب ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب محبت ہو، جب ادب ہو، پھر ذات نہیں دیکھی جاتی، پھر ذات نہیں دیکھی جاتی. دیکھا جاتا ہے تو ادب دیکھا جاتا ہے، دیکھی جاتی ہے تو محبت دیکھی جاتی ہے. اگر کسی کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، کسی کے دل میں آل بیت کی محبت ہے، کسی کے دل میں اگر ان دونوں ہستیوں کی محبت موجود ہے، اور پھر میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کمال کیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کی محبت ہے یہ بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، آل بیت کی محبت بھی ان کی وجہ سے نہیں ہے، بل حبہم کلہم لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آل بیت کی محبت بھی اور صحابہ کی محبت بھی اس وجہ سے ہے کہ ان کا تعلق نبی پاک کی ذات کے ساتھ ہے. تو گویا ہمیں پیغام یہ دیا گیا ہے، اعلان یہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ محبت ہوگی، اس کا جو سبب ہوگا، اس کی جو وجہ ہوگی، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہوگی. اگر ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی نبی پاک کی وجہ سے، اگر آل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ بھی نبی پاک کی وجہ سے. اصل جو ہے وہ نبی پاک کی محبت ہے، اور انہی کی محبت جو ہے اس کی وجہ سے، اسی تعلق کی وجہ سے ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا